السلام علیکم. دس از می احسان دانش. جیسا کہ ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہے ریگارڈنگ پولیٹیکل سائنس، تو اس میں ہم نے کافی ٹاپکس پڑھے ہیں. تو آج ہم دارالعلوم دیوبند کے بارے میں پڑھیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کی کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا رول ہے جو انڈو پاکس ہسٹری ہے اس میں، یا مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس میں، اور اس کی کیا سروسز ہے، اور اس کے آبجیکٹو کیا تھی، اس کی فاؤنڈیشن یا اس کی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کس نے کی تھی. تو اس سارے کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارا چینل آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہمارے جو اور لیکچرز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اس لیے کریں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے. تو ہم شروع کریں گے دارالعلوم دیوبند. سب سے پہلے یہ جو آؤٹ لائن میں نے لکھے ہے، چونکہ میں ہر لیکچر میں میری کوشش یہ ہوئی کہ میں آؤٹ لائن سائڈ پر لکھوں، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن اس کے بارے میں کیا ہے. کچھ آؤٹ لائن ایسے ہیں جو مجھ سے بھول گئے ہیں تو پھر وہ ادھر بھی ہے. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن، بیک گراؤنڈ، فاؤنڈیشن، آبجیکٹیو، سروسز، جس میں پولیٹیکل، ریلیجیس، رول ان پاکستان موومنٹ، ایجوکیشن سروسز، سوشل اینڈ مورل ریفارمز. تو یہ جو ہے اس کے تمام کیا ہے بیسک جو سارا ٹاپک ہے، اس کا جو نچوڑ ہے یا جو آؤٹ لائن ہے وہ یہاں پر میں نے لکھے ہیں. آپ لوگ یہاں سے کیونکہ بعض لوگوں کو یہ آؤٹ لائن نہیں ملتے ہیں، تو اس لیے وہ اگر صرف آؤٹ لائنز اس کو جو ہے نا مل جائے تو وہ خود کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کریں گے کہ دارالعلوم دیوبند کیا تھی، اور اس کی انٹروڈکشن میں ہم یعنی اس کی انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. تو انٹروڈکشن میں ہم کیا کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند از این اسلامک اسکول، اسلامک مدرسہ اور اسلامک سیمینری which which was established, which was introduced for the propagation of Islam, to propagate Islam. یہ اسلامک مدرسہ تھا، یہ اسلامک سیمینری یا اسلامک انسٹیٹیوشن تھا فار دا پروپیگیشن آف اسلام ان دا انڈین سب کنٹیننٹ. So from here دیوبندی موومنٹ also initiated یا started. یہاں سے دیوبندی موومنٹ جو تھا وہ بھی کیا ہوا تھا، سٹارٹ ہوا تھا. جو دیوبندی موومنٹ تھا فار دا ریسٹوریشن یا فار دا پروپیگیشن اینڈ پروموشن آف اسلام، وہ بھی اثر یہاں سے ہی شروع ہوا تھا، دیوبندی دارالعلوم دیوبند سے. اگر بیک گراؤنڈ میں ہم آ جائے تو بیک گراؤنڈ انٹروڈکشن تو ہو گیا. بیک گراؤنڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ڈاؤن، وہ کیا ہو گئی، نیچے آ گئی، ڈاؤن ہو گئی. تو وہاں سے جو لوگوں میں انڈین سب کنٹیننٹ کے جو لوگ تھے، یعنی انڈین یعنی مسلمان اور ہندو، اس میں کیا ہو گیا، انڈیپینڈنس موومنٹ سٹارٹڈ. وہاں سے ان لوگوں میں آزادی کی ایک لہر تھی وہ شروع ہوئی، یعنی انڈیپینڈنس موومنٹ شروع ہوئے. ڈفرینٹ ایریاز میں انڈیپینڈنٹ موومنٹ شروع ہوئے. بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل حکمران تھا، اس کی نااہلی یا اس کی کمزوریت یا اس کی ہیلپلیس کی وجہ سے اس کو ایگزائل کر دیا، اس کو جلا وطن کر دیا ٹو برما، رنگون برما کو کیا کر دیا، جلا وطن کر دیا. اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے، اور اس کے بیٹے اس کے سامنے مار دیے گئے. یہاں پر مسلمانوں کے جو ایلیٹس تھے اس میں ایک کیا گئی، کانشسنس آ گئی، ایک ضمیر اڑ گیا، ایک جو ہے غیرت اڑ گیا کہ ابھی مسلمانوں کا ڈارک دور آنے والا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے. مسلمانوں کی جو پولیٹیکل سپریمیسی ہے وہ اب کمزور ہونے لگی ہے. Muslim consciousness started, especially Muslim elites of India. This is the end of political supremacy of Muslim in Indian and started dark time. یہ ان لوگوں نے کہا، ایلیٹس نے کہا مسلمانوں کے، ابھی ہمارا جو مسلمانوں کا ہے اس کی جو پولیٹیکلی سپریمیسی یا پولیٹیکلی سورینٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. چونکہ بہادر شاہ ظفر ہی اس کا پولیٹیکل سورین تھا، تو اگر وہ ختم کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو کمزور کیا. اور مسلمانوں نے سوچا کہ جب ہماری ابھی پولیٹیکل سپریمیسی ختم ہوئی ہے تو اب کیا ہے ہمارے ساتھ، اب یہاں پر کچھ اچھا نہیں ہونے والا ہے. اب ہمارا جو ہے دور سیاہ شروع ہوا ہے، ڈارک سچویشن ہمارا بگین ہوا ہے، شروع ہوا ہے. سو ان دس سچویشن a group of theologians کہتے ہیں ریلیجیس لوگ، کیا ریلیجیس لوگ، صحیح ہے، مذہبی لوگ. تو گروپ آف theologians
आए जमा हुए लीड बाई मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह established a Darul Uloom seminary at Deoband town in the town of Deoband to promote Islamic education. यहाँ पर मुसलमानों इस सिचुएशन में मुसलमानों ने उसके जो थियोलॉजिस्ट थे जो रिलीजियस पीपल थे उनकी मीटिंग हुई कमेटी बन गई और फिर उसका जो है वो लीड कर रही थी मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह और उन्होंने कहा क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल उलूम देवबंद कर दिया सेमिनरी मीन मदरसे दारुल उलूम देवबंद मदरसे का इनेकाद किया एट देवबंद टाउन में टू प्रमोट इस्लामिक एजुकेशन मकसद किया था तो प्रमोट इस्लामिक एजुकेशन को फरोग देना है। अच्छा इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई ये 21 मई 1866 में एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन हम बाद में देखेंगे लेकिन 21 मई 1866 में जो इस्लामिक तारीख के मुताबिक 1283 आता है मौलाना कासिम नानूतवी एक अनार पोमीग्रेनेट ट्री लिखा है अनार के दरख्त के नीचे सोए हुए थे जिसने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि आपने दारुल उलूम देवबंद का क्या करना है मदरसा बनाना है खामखा बनाना है अब आप लोगों मुसलमानों के लिए यहाँ पर ज़िंदगी नामुमकिन है दैट्स व्हाई यू कैन प्रमोट इस्लामिक एजुकेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उसके ख्वाब से उन्होंने फिर क्या 30 मई 1866 में उन्होंने देवबंद को शुरू किया। सो यहाँ पर तो हमने ये बात कन्फर्म हमें हुई कि दारुल उलूम देवबंद किसके नजर पे आया था मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह। उसकी पेडागोजिकल या टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजिकल फिलोसफी ऑफ देवबंद क्या थी उसकी टीचिंग मेथड पेडागोजिकल में टू टीच वो ये थी कि टीचिंग ऑफ इस्लामिक साइंस या इस्लामिक एजुकेशन जिसको उन्होंने नाम मनकुलात का नाम दिया। मनकुलात हमें कहते हैं मनकुलात के हमने सुना होगा कि फलाना साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मंकूल किया है या फलाना शख्स ने इससे ये मंकूल किया है नकल किया है सो ये उसकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको उन्होंने मंकुलात का नाम दिया। इस देवबंद मदरसे को पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस से दूर रखा गया ताकि ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हो और इसमें किसी किस्म की इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इसमें नहीं हो। अब ये तो हमने बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा अब आते हैं फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट इसकी मौलाना कासिम नानूतवी साहब ने ये मूवमेंट शुरू किया था देवबंदी मूवमेंट। उसके फर्स्ट जो है मदरसा जो था फर्स्ट सेमिनरी जो था वो दारुल उलूम देवबंद था देवबंद टाउन में छता मास्क जो कहते हैं छता मास्क। वो कब हुई थी 30 मई 1866 में फर्स्ट मदरसा उन्होंने देवबंद टाउन में बना लिया 30 मई 1866 ये तारीख याद रखेगी जाए। मैनेजिंग कमेटी ऑफ मेनी उलमाज उसके साथ एक और कमेटी भी थी वो कमेटी उन्होंने बनाई वो जिसमें बहुत से उलमास थे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मदरसा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दारुल उलूम। उसमें चूंकि मैंने उर्दू में इसलिए लिखा है क्योंकि जो है मेरे पास स्पेस कम थी तो उसमें सबसे पहला मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी साहब थे जो उसके फाउंडर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब थे मौलाना जुल्फ़िकार अली साहब थे मौलाना मोहम्मद महमूद साहब थे। ये सब वो उलमा थे जो एस्टेब्लिशमेंट के वक्त उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो ये दिस फॉर लुक आफ्टर द मुस्लिम्स ये मुसलमानों के लुक आफ्टर के लिए थे। अच्छा इस मदरसे के लुक आफ्टर के लिए थे सॉरी कि हमने जो मदरसे के लोगों या स्टूडेंट्स या मुसलमान जो है उसके देखभाल करेंगे। मौलवी मोहम्मद महमूद जो मैंने ऊपर कहा ये फर्स्ट टीचर हुआ उसका दारुल उलूम देवबंद का और उस वक्त की किताबें लिखते हैं कि इसके तकरीबन उस वक्त जो थे वो 1500 रुपये लिखते हैं कुछ लिखते हैं कि 575 रुपीज़ और कुछ कहते हैं कि नहीं 1500 रुपये उसकी तनख्वाह थी सैलरी थी। ये जो दारुल उलूम देवबंद थी ये सून एज इट बिकम अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ मुस्लिम इंडियन पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान इंडियन सब कंट्रीनेंट। पहले तो ये एक छोटी सी मदरसा थी लेकिन जल्द ही ये क्या हो गई एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ मुस्लिम बन गई इंडियन सब कंटिनेंट में। ये हो गई इसकी फाउंडेशन।
اتنا ہی آپ اگر لکھو گے پیپر میں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، کنسیپچول بھی کافی ہے، فار پیپر بھی کافی ہے. ہاں کمپیٹیٹیو ایگزام میں اس میں تھوڑا آپ نے کیا کرنا ہے، چینجز لانا ہے اس کے ورڈ، اس کی گرامر، اور اس کے جو ہے رائٹنگ میتھڈالوجی میں. اچھا اب آتے ہیں پرنسپل اینڈ رولز ان دا بگننگ، یا اسٹارٹ اس کے کچھ پرنسپل اصول تھے جس پر دارالعلوم دیوبند جب فاؤنڈیشن اس کی ہو رہی تھی تو اس پر وہ کیا تھی، بیس کرتے تھے. یہ میں نے یہاں پر نہیں لکھا ہے، اس لیے دیٹس وائی میں نے یہاں کہا تھا کچھ آؤٹ لائن کچھ ہیڈنگ نیچے بھول گئے ہیں تو وہ میں ادھر لکھوں گا، تو یہ یہاں پر میں نے نہیں لکھا ہے. اچھا تو پرنسپل یا رول کیا تھے کہ پہلا اس کا رول یہ تھا کہ نو فائنینشیل اسسٹنس فرام گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی بھی نو فنڈ، نو فائنینشیل، کوئی چندہ وغیرہ ہم نہیں لیں گے مدرسے کے لیے. دوسرا اس کے لیے تھا نو فنڈ فرام پیپل ہو انفلوئنس دیئر پالیسی، ایسے لوگوں سے بھی ہم چندہ اور فنڈ نہیں لیں گے جو اپنے پالیسی ہم پر کیا کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، یا ہم پر اپنے پالیسیز مسلط کرتے ہیں، یا مطلب اس کا شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ شرائط کے مطابق ہم نے کسی سے بھی لون یا فنڈ نہیں لینا. نمبر 3 ڈیسیجن آن دا بیسس آف کنسلٹیشن. یہ جو ہے اس کی پرنسپل یہ بھی تھی کہ ہم نے جو بھی فیصلہ لینا ہے، ڈیسیجن لینا ہے، وہ آن دا بیسس آف کنسلٹیشن ہی لینا ہے. کنسلٹیشن کے بنا بغیر ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ تو ہو گیا اس کے پرنسپل. اب ہم آتے ہیں آبجیکٹیوز کی، کہ اس کی بیسک آبجیکٹیوز کیا ہے. تو آبجیکٹیو کیا ہے، سمپل سی بات ہے. ایم اینڈ آبجیکٹیو آف دارالعلوم دیوبند واز ٹو پروموٹ اینڈ پروپیگیٹ اسلام تھرو آؤٹ انڈین سب کنٹیننٹ. نمبر 2 ٹیچنگ اینڈ امپارٹ اے ٹرو اسلام آف قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے ٹرو اسلام، قرآن اور حدیث میں جو آئے ہیں اس کو ہم ٹرولی انٹرپریٹ کرنا ہے. نمبر 3 پرنسپل آف نو چینج ان شریعہ. شریعہ جو ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، شریعہ جو جس طرح آئے ہیں اس طریقے سے ہی ہم نے اپلائی کرنا ہے. نمبر 4 پروموٹ ویژن آف اسلام، یا اسلامک ویژن، جو اسلام کی بنیادی مقصد ہے، جو اسلام کی بنیادی اچھی جو ہے ضرورت ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ دی ورلڈ اسلام کو پھیلانا ہے، اس ویژن کو مسلمانوں کو جو ہے کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کو یا کرسچینٹی کو یا اور کو، ان کو تک ہم نے اسلام پہنچانا ہے. تو پروموٹ ویژن آف اسلام. نمبر 5 رول آف علماء ان سوسائٹی. ہم نے اس سوسائٹی میں، چونکہ اس سوسائٹی میں علماء کا کردار بہت کم سمجھا جاتا تھا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رول آف علماء کو بھی کیا کرنا ہے، پرائز کرنا ہے، رول آف علماء کو بڑھانا ہے، علماء کے کردار کو سوسائٹی میں کیا کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے. اینڈ نمبر لاسٹ اسٹیبلشمنٹ آف انسٹیٹیوٹ آل اوور دا انڈیا. ہم نے انسٹیٹیوشن بنانا ہے تمام انڈیا میں. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ دارالعلوم کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تھرو آور دی ورلڈ جو ہے وہ پھیلا ہوئے ہیں. کراچی کا دارالعلوم، اکوڑا ہٹا خاقانیہ، اور اس طریقے سے بہت سے مدرسے ایسے ہیں جو اس کے ساتھ ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اٹس آل اباؤٹ دارالعلوم دیوبند، اس کے انٹروڈکشن، بیک گراؤنڈ، فاؤنڈیشن، آبجیکٹیو. سروسز اب ہم ایک بائی ایک پڑھیں گے کہ اس کی سروسز کیا ہے.